سب سے پہلے سنن النسائی میرے سامنے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 922 ہے، اور کتاب الصلاۃ ہے اوپر امام نسائی نے سنن النسائی حدیث نمبر 922 922، اور اس کے بعد امام نسائی نے باب کیا باندھا ہے؟ باب تعویل قول اللہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، باب ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کی تفسیر کے بیان میں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اور نیچے انہوں نے امام نسائی، یہ وہ امام ہے، کہتے ہیں سیاستہ، حالانکہ یہ لفظ بھی بالکل لفظ صحیح ہے، اور باقی کتابیں سنن اربع ہیں، ان کی باقی سنن اربع کی صحت پر کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ ہے سب صحیح ہے، لیکن وہ ہمارے دوست کہیں گے سیاستہ دکھا دو، تو یہ آپ کی وہ سیاستہ ہے، سنن النسائی ہے، حدیث نمبر 922 ہے، باب قائم فرمایا اس آیت کی تفسیر کے بیان میں، اور نیچے حدیث، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846 ہے، اور باب امام مسلم نے قائم کیا، امام ابن ماجہ نے، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، باب ہے جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یہ باب باندھا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 905 ہیں یہ الفاظ موجود ہیں، شرح معانی الاثار میں امام طحاوی حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 1292 ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی ہریرہ میں حدیث موجود ہے، دارقطنی حدیث نمبر 1244 ہے، مصنف ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث نمبر 3820 ہے۔ حدیث سن لیجئے پہلے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں بھی ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیثوں کے میں نے نام لے دیے، میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے مصطفیٰ فرماتے تم خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قُرِئَ القرآن کی تفسیر، یہ وہ تفسیر ہے جو خود رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ پتہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا امام کی ذمہ داری ہے، آمین کہنا تمہاری ذمہ داری ہے، امام کی ڈیوٹی اور ہے تمہاری اور ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست ساتھی کہتے ہیں نہیں ہم بھی ڈیوٹی دیں گے، ہم بھی کریں گے، پڑھیں گے فاتحہ، دھکے سے ہی پڑھیں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی ہمیں نہیں دی۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب امام بیٹھ جائے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ یہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، شرح معانی الاثار، مسند احمد بن حنبل، اور یہ امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، سب نے اس حدیث کو لکھا۔ حدیث کا حکم سن لیجئے، امام مسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 905 میں، ہوا صحیح عندی، یہ حدیث میرے، امام مسلم سے پوچھا گیا حدیث صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ حدیث میرے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں ہوا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اب امام ابن تیمیہ، واہ سبحان اللہ، امام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام احمد اسحاق، مسلم بن حجاج وغیرہ نے صحیح کہا، اور یہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے الفاظ کہتے ہیں وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ، یہ تو قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، جو حکم اللہ دے رہا ہے وہ حکم خدا کے محبوب دے رہے ہیں، لہذا امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر میرے سامنے، کہتے ہیں قد صححہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح کہا، یعنی ان کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں المحلہ کی 3 جلد صفحہ 240 پہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام البانی یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اور حافظ زبیر علی زئی یہ وابی حضرات کے بہت یہ محقق گزرے ہیں ریسنٹلی، اب فوت ہو گئے، تو یہ ابن ماجہ کی، یہ میرے سامنے جو ابن ماجہ ہے سنن ابن ماجہ، یہ ان کی تحکیم والی ہے، یہ دیکھیں حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی، اب یہ دارالسلام سے چھپی ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔